حکومت اور اپوزیشن کا بیانیہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے، بس صرف فرق یہی ہوتا ہے کبھی ایک پارٹی اقتدار میں ہوتا ہے تو کبھی دوسرا اقتدار میں ہوتا ہے۔ جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتا ہے ان کا بیانیہ وہی ہوتا ہے، جو بعد میں اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اقتدار والے وہی اپوزیشن کا بیانیہ اپنا لیتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو اس وقت کی اپوزیشن یعنی پاکستان مسلم لیگ نون پیٹرول کی قیمت بڑھانے پہ پیٹرول بم کہا کرتے تھے۔ آج پاکستان تحریک انصاف وہی پیٹرول بم کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو نواگئی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کی بھی کچھ تفصیلات شیئر کریں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہم اپوزیشن اور حکومت بیانیے کی پوسٹ مارٹم اور اس واقعے کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خندوزئی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ پختون قوم کی بیداری اور خصوصاً پاکستان کے نوجوان نسل اور پاکستان سے باہر رہائش پذیر پردیسیوں کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ایک پیٹرول مصنوعات پہ سیاست کرنے والی پارٹیوں کی پوسٹ مارٹم کریں گے، اور دوسری آپ کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ شیئر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس افسوسناک واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ آج باجوڑ ناوگئی میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ باجوڑ تحصیل ہار کے ناوگئی میں بمقام میلہ گراؤنڈ میں اسسٹنٹ کمشنر ناوگئی کی گاڑی پر ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر ناوگئی فیصل سلطان شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھ تحصیلدار عبدالوکیل بھی شہید ہو گیا اور باجوڑ پولیس کانسٹیبل رشید، ساتھ ہی صوبیدار نور حکیم بھی شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان سے اور اسپیشلی پختونخوا کی سرزمین سے اس جنگ و جدل اور قتل و غارت ختم کرا دے ہمیشہ ہمیشہ کے۔ ہم پختون قوم پچھلے 40 سال سے اس دہشت گردی کے شکار رہے ہیں، کبھی ایک نام پہ تو کبھی دوسرے نام پہ، اور ہمارے پختون بہن بھائی ہمیشہ جھوٹے اور کھوکھلے نعروں کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نعرہ لگ جاتا ہے کہ جہاد، تو سب سے پہلے یہ لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا نعرہ آ جاتا ہے کہ امریکہ مرد آباد، تو سب سے پہلے یہ امریکہ مرد آباد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی نعرہ لگا دیتا ہے کہ نیا پاکستان بنانا ہے، تو سب سے پہلے یہ نیا پاکستان بنانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور اب پچھلی 12 سالوں سے اس نئے پاکستان کے نعرے پہ فالو کرنے والے پختونوں، آپ کے صوبے پہ ان کی حکمرانی ہے، مگر وہاں سیلاب میں پھنسے ہوئے خاندان کے لیے گھنٹوں گھنٹوں تک کوئی ریسکیو نہیں آتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے اور وہ علی امین گنڈاپور نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا، اور اسی پہ ہمارے پختون بہن بھائیوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس نے صحیح کہا ہے۔ حالانکہ شندور میلے کے لیے اس ہیلی کاپٹر کو بعض صحافی 6 مرتبہ، مگر بعض کہتے ہیں کہ 1 درجن سے زیادہ مرتبہ چترال کے چکر لگا کے آئے ہیں، اور ایک ٹھاؤٹ بیرسٹر سیف جو پچھلے 2 ٹینور سے اس صوبے پہ وزارت کے مزے لوٹ رہا ہے، انہوں نے بھی اس گرم تندور میں ایک روٹی لگایا اور خاندان سمیت شندور میلے کے لیے
چکر لگایا. اگر یہ اپنے پیسوں پہ چلا، اگر اس کو اپنے پیسوں پہ جانا ہوتا تو قسم خدا کی ایک مرتبہ بھی نہیں جاتا شندور میلے دیکھنے کے لیے. مگر یہاں حکومت کی مفت ہیلی کاپٹر تھی تو انہوں نے بھی مالی غنیمت سمجھ کے خاندان سمیت اس میلے کو دیکھنے کا چکر لگا کے آیا. آئے ہم اپنے ولاگ کی دوسری حصے کی طرف. تو ہمارا دوسرا حصہ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات پر پاکستان کی موجودہ حکمران اور موجودہ اپوزیشن، جو کبھی اپوزیشن میں ہوتے تو کبھی حکمران ہوتے، تو یہ ساری سیاسی پارٹیاں اس پہ سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سب لوگوں کو ورہلاتے ہیں. تو آئے میاں محمد نواز شریف موجودہ پرائم منسٹر اور اس وقت کا اپوزیشن لیڈر کی اس ویڈیو کو سن لیتے ہیں. اب تیل کی طرف آتا ہوں، بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر. صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور، اس میں کمی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً. اس لیے کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں اور ہماری جو اپنا جو کاسٹ پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں، مگر عام آدمی کو ریلیف ملے گا، قیمتوں میں انفلیشن میں کمی آئے گی اور اس کا فائدہ ہوگا. سامعین، آپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا یہ ویڈیو دیکھ لیا. یہ کہتے کہ آپ فی الفور، یعنی اس وقت کی حکومت جو عمران خان وزیر اعظم تھا اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ فی الفور پیٹرول کی قیمت 70 روپے کم کر لے اور اس سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی ان کو پتہ ہے کہ اس سے حکومت کو نقصان نہیں ہوتا ہے اور آپ کو فائدے بھی دکھا رہے ہیں. ہاتھ کی انگلیوں سے آپ کو ایک ایک فائدے گنوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پیٹرول جب بڑھتا ہے تو کس طرح یہ آڑتیوں، یعنی جو ہم یہ سبزی وغیرہ لے کے جاتے ہیں، سبزی جب ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اس کا کرایہ زیادہ دینا پڑتا ہے تو یہ مارکیٹ میں مہنگا ہو جاتا ہے، یعنی انفلیشن بڑھ جاتا ہے. تو وہ آپ کو اس کی افادیت بتانے کی کوشش کرتا ہے. مگر بدقسمتی سے جب یہی شہباز شریف پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو ان کو یہ فائدے جو ابھی اپوزیشن لیڈر تھا پھر وہ یاد نہیں ہوتا ہے. پھر ان کو پاکستان کا خزانہ خالی نظر آتا ہے. اس کے بغیر پاکستان کی ترقی ناگزیر، ورنہ یہ ڈیفالٹ ہونے کے دانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. دوسری طرف موجودہ حکومت جس کی مریم نواز کی بیانات، مریم اورنگزیب کی بیانات، اس کے جتنے بھی لیڈر تھے اس وقت جب اپوزیشن میں ہوتے کہتے رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا. ایون آپ یوٹیوب میں سرچ کر لے، میاں محمد نواز شریف نے بھی کہا کہ حکومت نے رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا. تو ابھی آپ لوگوں نے جب اس قیمت کو بڑھا دیا تو کیا یہ رات کے اندھیرے میں ڈاکہ نہیں تھا؟ ابھی 70 روپے کم نہیں کرنا چاہیے؟ مگر افسوس کی بات ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ڈاکہ نظر آتا ہے، مگر جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم IMF سے مجبور ہے، فلاں سے مجبور ہے، اور یوں آپ اس کی قیمت بڑھاتے رہتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف، جب ان کے دور اقتدار میں پیٹرول بم گرایا جاتا تھا تو ان کے ارسطو اور فلاسفر امریکہ، UK، کینیڈا اور یورپی ممالک بشمول خلیج وہاں بیٹھ کے آپ کو تیل مہنگا کرنے کی افادیت کے ساتھ ساتھ کمپیریزن بھی، یعنی آپ کو عید تسلی دیتے تھے کہ یہ ابھی جو ہم نے تیل کی قیمت بڑھائی ہے پھر مختلف ممالک کی قیمتوں سے کم ہے.
یعنی یہاں یو کے سے ایک بندہ اٹھ جاتا تو یہاں جو فی لیٹر جتنے پونڈ پہ ملتا تھا تو اس کو پاکستانی روپے سے ملٹیپلائی کر دیتا، پھر بھی پاکستانی روپے سے زیادہ بنتے، کہتے دیکھو ابھی بھی ہمارا تقریباً 100 روپے پاکستان میں سستا ہے۔ ادھر دبئی سے ایک بندہ آ کے ویڈیو بنا لیتا پیٹرول اسٹیشن کے سامنے اور کہہ دیتا یہ دیکھو یہاں پہ پیٹرول کی قیمت ای ہے، اگر اس کو ہم کنورٹ کرے پاکستانی روپیز میں تو پھر ای اتنا بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی پاکستان میں پیٹرول سستا ہے۔ پھر امریکہ سے ایک دوسرا وہاں سے اٹھ جاتا تو امریکہ کی کمپیئر کرا دیتا کہ دیکھو یہاں پہ اتنی ڈالر کی فی لیٹر پرائس ہے، اگر ہم اس کو کنورٹ کر رہے پاکستانی روپے میں پھر بھی پاکستان میں سستا ہے۔ تو دوسرا وہاں سعودیہ سے اٹھ جاتا، تیسرا بیلجیم سے، چوتھا ہالینڈ سے، پانچواں اسپین سے، اور یہ سلسلہ وہ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کھیلا کرتے تھے۔ یعنی وہ ان لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کہیں گے تو یہ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو خدارا پیٹرولی مصنوعات پہ کبھی بھی سیاست نہ کرے۔ اگر آج آپ اپوزیشن میں اس کو پیٹرول بم کہیں گے تو کل آپ اقتدار میں جب آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیا نام سے پکاریں گے، پھر آپ خاموش رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ اس لیے میں موجودہ اپوزیشن سے بھی اور موجودہ حکومت سے بھی کہ آئندہ آپ لوگ خدارا اس پہ سیاست نہ کرے، ایک دوسرے کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی خاطر اس پہ سیاست نہ کرے، ورنہ کل آپ کو یہی ویڈیو آپ کے سامنے یہی عوام لے آئے گی، پھر آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لہذا میرا تمام سیاسی پارٹیوں سے، چاہے وہ اقتدار میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، آپ لوگ دلیل کے ساتھ تنقید کر لیا کرے اور ایسا تنقید کر لیا کرے جس سے موجودہ حکومت اصلاح کے طور پہ لے کے اس کی اصلاح کر رہی۔ اگر آپ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں گے اور اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے ایسے کوکلے نعرے لگاتے ہیں تو کل آپ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر یہی آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے میں تمام پردیسیوں سے، تمام پاکستان نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھیں، مگر ایسے پوسٹیں اور ان کی ایسی تقاریر، ایسے بیانات پر سختی سے تنقید کر لیا کرے، کیونکہ یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بیانات دیتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کے ساتھ تھوڑا سا سوچ لیں گے، پھر اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے اور میری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا دیں گے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کی ایسی بیانیے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور نہ ان کا ساتھ دیں گے اور نہ سوشل میڈیا پہ ساتھ دیں گے اور نہ کلم کھلا اس کی دفاع کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی اور ناصر رہے۔ والسلام، پختے مسپارم، دا اللہ پامان۔